اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ نعمت ختم ہو جاتی ہے تو بعد میں پھر افسوس کرنے لگتے ہیں۔ افسوس سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کیا ہے تاکہ وہ نعمت ختم ہی نہ ہو، ہر وقت اس بندے پر اللہ کی نعمت کو جاری اور ساری رہے۔ اور اللہ کریم نے اپنی نعمتوں کے بارے میں فرمایا أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ زمین تمہارے لیے بلے اگا رہی ہے، تمہارے لیے بھوٹیوں کو اگا رہی ہے، تمہارے لیے فصلیں پیدا کر رہی ہے۔ آسمان تمہارے لیے بارشیں برسا رہا ہے، آسمان سے رحمت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اللہ تمہارے اوپر ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر، باطنی طور پر رحمتوں کی برسات کیے ہوئے ہیں، نعمتوں کی برسات کیے ہوئے ہیں۔ ہر وقت اللہ کی نعمتیں آپ کے اوپر برس رہی ہیں، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دین میں جھگڑا پیدا کرتے ہیں، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے میں تردد پیدا کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو اللہ کی ذات کو مانتے ہی نہیں، انکار کر جاتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں ایک سوشل میڈیا پہ مناظرہ آیا، اس میں ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے صرف اس بات پر دلائل پیش کیے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، سامنے جو آدمی تھا وہ نہیں مانتا، کہتا ہے یہ جو سب کچھ چل رہا ہے یہ خود بخود ہی چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ تو اس بات پر یہی مناظرے میں کوئی بات مواصلہ کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی زیادہ نعمتیں میری طرف سے ہیں، اس کے باوجود تم میری ذات کے بارے میں جھگڑا پیدا کر رہے ہو۔ حالانکہ اللہ کی نعمتیں جس قدر انسان پر برس رہی ہیں، انسان کو کوئی بھی زبان سے ایسا کلمہ نہیں کہنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، ہر وقت اللہ کی اتباع کے اندر کلمہ ہو۔ ابھی یہ موسم گزرا ہے حج کا، تو اللہ نے حج کے احکام ذکر کرنے کے بعد حاجیوں کی دو قسمیں ذکر کی کہ حاجی پھر دو قسم کے ہیں کہ جو اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان دعا کرنے والوں میں کچھ حاجی ایسے ہیں جیسے اللہ نے ذکر کیا، فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ان حج کرنے والوں میں سے کچھ حاجی ایسے بھی ہیں جو اس وقت دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے، دنیا ہی دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے دنیا کا طلبگار ہے میں دنیا تو دے دیتا ہوں، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یاد رکھو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو مجھ سے خالص دنیا کا طلبگار ہے کہ اللہ مجھے دنیا ہی دے دے، دنیا ہی دے دے، اللہ دنیا دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں بچتا ہے۔ آخرت میں وہ بندہ اپنے اعمال پہ یار و مددگار رہ جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ حج کرنے والے ایسے بھی ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کچھ حاجی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اے ہمارے پروردگار پالنہار، دے دے ہمیں دنیا
دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی طلب کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا نہیں طلب کرنی چاہیے. اللہ سے مانگو اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے, میری آخرت بھی اچھی کر دے. صرف دنیا ہی کے پیچھے نہ لگ جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ. اللہ دنیا میں بھی مجھے بلائیاں, جیسے عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے اللہ دنیا میں آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے, اللہ آپ کو عافیت والی زندگی دے. اس طرح بندہ اللہ سے ہر وقت دعا مانگے کہ اللہ میرے لیے دنیا میں بھی بلائیوں کا فیصلہ کر, آخرت میں بھی بلائیوں کا فیصلہ کر. تو وہ حاجی ایسا کہتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اچھائیاں عطا کر, خیر عطا کر, آخرت میں بھی خیر عطا کر دے. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اللہ آخرت میں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ, بچا کے رکھنا. اور جو آدمی آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جس کو آگ سے دور کر دیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, تحقیق وہ کامیاب ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگنے کی تعلیم دی ہے کہ ہر وقت اللہ سے عافیت مانگا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ, وہ آدمی تم میں سے جو صبح سالم میں کرتا ہے کہ اس کا سارا بدن صحیح سلامت ہوتا ہے, آمنا فی سربہ, اور اپنے قبیلے کنبے کے اندر, خاندان کے اندر امن والا ہوتا ہے. عندہ قوت یومہ, اور اس کے پاس ایک دن کا راشن بھی موجود ہوتا ہے, ایک دن کا راشن بھی موجود ہو. جب سویا ہوا صبح اٹھے, جسم صحیح سلامت ہو, خاندان کے اندر بھی امن والا ہو, ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ایسا ہے گویا کہ اس کے لیے ساری کی ساری دنیا ساز و سامان کے ساتھ جمع کر لی گئی ہے. صبح آدمی اٹھے, بدن میں کوئی تکلیف نہ ہو, سارا خاندان امن میں ہو, وہ بھی امن میں ہو, اور اس کے پاس ایک دن کا کھانے کا ساز و سامان بھی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا گویا اس کو ساری دنیا ملتی ہے, ساری دنیا اسے حاصل کرتی ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہی نہیں, رات کو سوتے ہیں کسی کو جسم میں تکالیف, رات کو اٹھتے ہیں تو خاندان میں, رات کو سو کر اٹھتے ہیں صبح تو خاندان میں ہلچل مچی ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے. تو یہ کیسی بات ہے؟ دیکھو کہ جو بندہ ان چیزوں سے امن میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا دنیا ساز و سامان کے ساتھ رہا کرتی ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو کس چیز کا سوال کرو؟ سَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ, اللہ سے ہر وقت درگزر کا سوال کرو, والعافیہ, اللہ سے سلامتی کا سوال کرو. فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُؤْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِیَةِ, بے شک ایمان کے بعد جس کو سلامتی عطا کر دی گئی وہ سب سے بہتر آدمی ہے. ایمان کے بعد, اللہ کی ذات پر یقین کے بعد جس کو جسم میں سلامتی مل جائے, اس سے بہتر چیز دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی. ایمان کے بعد بدن میں عافیت مل جائے, کام کاروبار میں عافیت مل جائے, تو اس سے بڑی خیر کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی خیر ایمان ہے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے, وہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میں نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں دعا کروں تو اس کے بعد مجھے کسی چیز کی
ضرورت محسوس نہ ہو، دعا کروں اللہ سے کس چیز کے ساتھ دعا کروں، مجھے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے عافیت سلامتی کی دعا کیا کرو، سلامتی کے بعد کوئی چیز بھی دنیا میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو کس چیز کی؟ عافیت کی، سلامتی مانگو۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چلا گیا اور جب دوسرے دن آیا تو پھر میں نے وہی سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں تیسرے دن آیا، تیسرے دن جب میں نے پھر وہی سوال کیا کہ مجھے ایسی چیز بتائیں کہ اللہ سے مانگوں، اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا یا عمی، اے میرے چچا جان، یا فرمایا یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا جان، اگر تمہیں عافیت مل جائے تو سمجھو کہ تمہیں دنیا و آخرت کی بہتر چیز عطا کر دی گئی ہے۔ جس کو عافیت مل جائے اس کو دنیا آخرت کی بڑائی نصیب ہوگی۔ اس لیے جب بھی اللہ سے سوال کرو اللہ سے عافیت طلب کرو۔ عافیت کہتے ہیں سلامتی کو، اللہ مجھے سلامتیاں عطا کر دے۔ اور خود نبی علیہ السلام نے تعلیمات کی ایسی دی ہیں عافیت کی کہ ہر وقت سلامتی اللہ سے مانگو۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کیف اقول حین اسأل ربی، اللہ کے رسول مجھے بتائیں کیف اقول حین اسأل ربی، میں اپنے رب کے سامنے کون سے کلمات کہوں جب بھی میں اس سے دعا کروں تو کیا مانوں؟ جب بھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں تو رب سے کیا مانگوں؟ مجھے آپ بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل، اے میرے صحابی کہہ دو، اپنی زبان سے کہہ دیا کر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ یہ چار کلمات جب تو کہہ دے گا تو فرمایا یجمع اصابعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں انگلیوں کو جمع کیا الا الابہام، لیکن انگوٹھے کو اللہ کے نبی نے الگ کیا۔ ان چار انگلیوں کو جمع کر کے فرمایا فإن هؤلاء تجمع لك دنیاک وآخرتک، بے شک ان کلمات کے ساتھ اللہ تیرے لیے دنیا و آخرت میں ان چیزوں کو جمع کر دے گا۔ کون سی چیزیں؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی، اللہ میرے اوپر رحم کر دے، وعافنی، اللہ مجھے عافیت عطا کر دے، وارزقنی، اللہ میرے رزق کے اندر کو برکتیں عطا کر دے۔ یہی چار چیزیں بندہ دنیا میں مانگتا ہے کہ یہی چیزیں مجھے مل جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگتا ہے اللہ دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے، آخرت میں بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ الفاظ یاد رکھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، چار کلمے۔ کوئی بھی آپ نماز ادا کریں تو نماز میں دو سجدوں کے درمیان یہ کلمات پڑھا کریں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر کہ آپ سڑک میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ نوافل سنت نماز میں یہ کلمات پڑھا کریں۔ جب پہلا سجدہ کر کے بندہ بیٹھتا ہے تو اس کے بعد اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، بعض روایتوں میں واہدنی کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ آپ یہ پڑھ سکتا ہے بندہ دو سجدوں کے درمیان جب یہ دعا پڑھے گا تو اللہ دنیا میں بھی یہ چیزیں عطا کر دے گا، آخرت میں بھی عطا کر دے گا۔ چار اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔
کسی کو یاد ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، بات لوگوں سے پوچھ سکتا ہے، آپ یاد کر لیں، صرف دو کرتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، یہ دونوں سجدوں کے درمیان بڑا ہی مقبول ترین عمل ہے جو آدمی پڑھتا ہے، اللہ ان چاروں نعمتوں کو عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کبھی بھی یہ دعائیں چھوڑا نہیں کرتے تھے، ہر وقت صبح اور شام اللہ کے سامنے دعا کیا کرتے تھے، اور دعاؤں کے اندر پہلی دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو میرے ساتھ درگزر والا معاملہ کر دے، میں تجھ سے تیری معافی چاہتا ہوں، تجھ سے سلامتی چاہتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ دنیا میں بھی سلامتی عطا کر، آخرت میں بھی سلامتی عطا کر۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا، میرے دین کے اندر بھی عافیت پیدا کر، میری دنیا میں بھی عافیت پیدا کر، وَأَهْلِي وَمَالِي، میرے خاندان میں، میرے کنبے قبیلے میں عافیت پیدا کر، وَمَالِي، اور میرے مال میں بھی عافیت پیدا کر۔ یہ دعائیہ کلمہ ہے، اور اسی کے ساتھ فرمایا اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہ تو میری پردہ پوشی کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، وہ تو گناہوں سے معصوم ہیں، امت کے لیے تعلیم ہے کہ انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تو میری پردہ پوشی کر، میں نے لفظ کر دیا اللہ اس کو تو چھپائے رکھ، وآمن رواتی، اللہ ہر قسم کے خوف سے مجھے تو امن میں رکھ، اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور کوئی بھی خوف ہو تو مجھے امن عطا کر۔ ہر بندہ دعا کیا کرے اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اللہم اغفر لی من بین یدی، اللہ تو میری حفاظت کر، سامنے سے کوئی خطرہ ہو، ومن خلفی، کوئی پیچھے سے خطرہ ہو، وعن یمینی وعن شمالی، کوئی دائیں جانب سے خطرہ ہو یا بائیں جانب سے خطرہ ہو، اللہ تو عافیت والا معاملہ کر۔ اور فرمایا ومن فوقی، اللہ اوپر سے کوئی خطرہ ہو اس میں بھی حفاظت کر، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے کوئی خطرہ آ جائے، نیچے سے خطرہ تن أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، یہ کہ زمین میں دھنسا دیا جائے۔ ہر بندہ اپنی حفاظت کے لیے دعا کرے کہ مجھے کوئی نیچے سے یعنی زمینی آفت نہ آ جائے، اللہ زمینی آفت سے، آسمانی آفت سے، دائیں بائیں سامنے پیچھے ہر طرف سے اللہ تو حفاظت کیا۔ تو حفاظت کی دعا ہر بندہ کرتا ہے، اور حفاظت کی دعا یہ میں نے دعائیں اس لیے آج ذکر کی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے اسلامی سال کی ابتدا ہے تو اسلامی سال کی ابتدا میں اللہ سے عافیت مانگو، سارا سال اللہ عافیت کی دعا مانگو، اللہ سے مال کے اندر، اولاد کے اندر، خاندان کے اندر، جسم کے اندر، دین کے اندر، ہر قسم کی اللہ سے عافیت طلب کرو کہ اللہ تمہیں عافیت والے معاملے میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تمہارے لیے دنیا کی نعمتوں کو بھی بڑھائے، آخرت میں بھی نعمتوں کو بڑھائے۔ اور کئی لوگ گزرے ہیں اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد گزرے ہیں، بڑے ہی پیارے ان کے شاگرد تھے، کسی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹ گئے، معذوری آ گئی، جسم پر زخم ہے، زخموں سے جسم چور چور ہوا ہے، اور اس کے باوجود زبان سے کلمات اللہ کے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت دی، اللہ تیری ذکر کے کلمے، تیری تسبیح کے کلمے، تیری تحمید کے کلمے، تیری تقدیس کے کلمے، سبحان اللہ کا کلمہ، الحمدللہ کا کلمہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہر وقت زبان سے جاری ہے،
کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے تیرے جسم میں پاؤں محفوظ ہے، پاؤں بھی محفوظ ہے، یعنی پاؤں بھی تیرے جسم کے ساتھ ہے ہی نہیں، بازو بھی تیرے جسم کے ساتھ نہیں، تیرا جسم زخموں سے چور چور ہے، پھر بھی تو اللہ کے سامنے شکر کے کلمے پڑھ رہا ہے۔ تو کہتا کیا ہے؟ او بیوقوف آدمی، دیکھتا نہیں ہے اس حالت میں بھی اللہ نے مجھے صبر کرنے والا دل عطا کیا ہے اور اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا کی ہے۔ اتنے حالات کمی والے، اس کے باوجود زبان پر اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر اور دل میں صبر۔ تو میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے اس حالت میں بھی مجھے صبر کرنے والا دل عطا کیا۔ اور صبر کو اسلامی اعمال میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صبر کرنا انتہائی مشکل بات، مشکل ترین مرحلہ انسان پر حالات جیسے بھی آئے صبر کرنا مشکل بات۔ انسان کو میلے میں لگ جاتا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے پیغمبر کی تعلیمات کے ہاں اس پر صبر کرے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے ایسے حالات میں بھی صبر کرنے والا دل عطا کیا۔ اتنا مضبوط کریم تھے اللہ تعالی ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آمین۔